السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ تعالیٰ گھروں میں سکون دے، بچوں کو نیک اور صالح کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کو ہمارے دلوں کی زینت بنا دے، اور قرآن کا نور عطا فرمائے کہ ہم اس نور میں اس دنیا میں بھی چلیں، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے نور سے ہم کو فیضیاب کرے. آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. اچھا جی، یہ میں سوچ رہی تھی کہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے نا، جیسے ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم پتہ چل جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بدلنا اور اس حکم کے مطابق کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیوں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، بڑے امن کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ کیوں اتنا مشکل ہو رہا ہے نا؟ یہی بات کہ اکثر و بیشتر یعنی ہمارے جتنے ہی گھنٹے لوگوں کو ملے ہوتے ہیں کہ نہیں، 24 گھنٹے یہ کہ کوئی 25-26 گھنٹے کسی کو مل جاتے ہیں تو وہ زیادہ کام کر لیتے ہیں ہم سے، اور ہم کم کام کر لیتے ہیں. نہیں، سب کو ایک جیسا وقت دیا گیا ہے، ایک جیسی آنکھیں، کان، سب صلاحیتیں ایک جیسی دی گئی ہیں. لیکن ہاں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری آسان ہو جاتی ہے اور کسی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. یہ ہم نے بہت ضروری دیکھنا ہے، کیونکہ اس پر ہماری آخرت بیس کرتی ہے. اب ہم کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہمارے لباس کے بارے میں کیا ہیں، ہماری عبادات کے معاملے میں کیا ہیں، ہمارے معاشی یا کمانے کے کہ کس پیسے کو کما سکتے ہیں، کس کو نہیں، کیسے لگا سکتے ہیں، ان سب چیزوں کے احکامات ہم کو معلوم ہے. اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، سب کچھ معلوم ہے ہمیں. ہمارے کان سنتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے نا. اور جو کام کر رہے ہیں، چاہے وہ غلطی ہے، وہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ ایک ایک دن ہماری زندگی میں سے جو نیا دن چڑھتا ہے، وہ اس کا مطلب ہے کہ پچھلا والا دن مائنس ہو چکا ہے ہماری زندگی میں سے، اور ہم اور زیادہ اپنی موت سے قریب ہیں. یہ کوئی پیسمسٹک قسم کی سوچ نہیں ہے، یہ بڑی ریئلسٹک اپروچ ہے ٹورڈز آور ریئل لائف. یہ ہم اگر موت کو یاد رکھیں گے اور ہر دن کو سمجھیں گے کہ ایک دن بیچ میں سے نکل گیا، تو پھر خوشیاں منانے کی بجائے فکر کریں گے اور اپنے آپ کو درست کریں گے. اچھا، کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں بدل سکتے؟ نمبر 1، علم نہیں ہے کہ صحیح چیز کیا ہے، کرنے کے کام کیا ہیں. وہ کچی پکی انفارمیشن جو ہے نا، اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے. کبھی کسی چیز پہ یقین آتا ہے، کبھی نہیں آتا. کہتے ہیں یہ بابا جی غلط کہہ رہے ہیں، وہ آنٹی غلط کہہ رہی ہیں، وہ باجی غلط کہہ رہی ہیں، اور صحیح علم حاصل نہیں کرتے، نہ اپنا ٹائم علم میں انویسٹ کرتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹائم. اب آپ یہ سوچیں کہ وہ بندہ جو کوئی بھی مشین، بڑی سی مشین ہو، بہت فائدہ مند ہو، بہت زیادہ زبردست قسم کی کمپنی کی ہو، لیکن جو بندہ کہے کہ بھئی اس کے جو مینیول ہے نا، جو اس کا کام کرنے کا طریقہ ہے، اس کو پڑھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اس کو ویسے ہی یوز کر لوں گی، تو کبھی نعوذ باللہ ہاتھ کٹے، تو کبھی تکلیف ہو، کبھی مشین خراب ہو جائے، یا اس کے بیچ میں کوئی چیز پھنس جائے، یا وہ بالکل برباد ہو جائے. تو عقل مند انسان کیا کرتا ہے کہ پہلے آرام سے دیکھ لیتا ہے کہ مشین چلے گی کیسے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، کون سا بٹن دباؤں گی تو کیا اس کا کام ہوگا. تو جب صحیح علم کے بیچ میں 5 منٹ بھی آپ نے مینیول کو پڑھنے میں لگا دیے، تو آپ کی بہت بڑی مشکلوں سے بچ جائیں گے اور آپ بہت زیادہ فائدے اٹھائیں گے. لیکن وہ ٹائم انویسٹ کرنا لوگ نہیں چاہتے، بس ان کو شارٹ کٹس چاہیے ہوتے ہیں. شارٹ کٹ میں بات بتا دیں، چھوٹی سی بات کریں، زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اور بڑا جو ہے نا مسئلہ وہ کریٹ ہو جاتا ہے. سو علم کے بیچ میں ٹائم انویسٹ کرنا سیکھیں کہ ہم نے کس طریقے سے علم حاصل کرنا ہے. کوئی نہ کوئی ہفتے میں ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم بیٹھ کے کچھ پڑھیں، باقاعدہ طریقے سے، ترتیب کے ساتھ. ہیپ ہیزرڈ
طریقے سے نہیں کہ ادھر سے ایک بات سنی ادھر سے دوسری بات سنی اور بس دیٹس انف فار می، اچھی باتیں پتہ چلتی رہتی ہیں. نو، ترتیب کے ساتھ بہترین طریقے سے جیسے ہم اپنی زندگی کے کام، جیسے ہم اپنی دنیاوی تعلیم کو ترتیب کے ساتھ سیکھتے ہیں، پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، ٹائم انویسٹ کرتے ہیں، اپنی ابیلٹیز کو انویسٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کا فائدہ دنیا میں دیکھتے ہیں، ایسے ہی آخرت کے لیے بھی ہم کو اپنا علم حاصل کرنا ہے ہی. یہ ناگزیر ہے، اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے. یہ ہمیں بہت بڑے فائدے یا نعوذ باللہ کسی بندے کو بہت بڑے نقصان کا شکار کر سکتا ہے، علم کا نہ ہونا. اور اگر علم ہو تو بہت بڑا فائدہ مل جائے گا. دوسری چیز جو روکتی ہے ہمیں چینج ہونے سے کہ ہم چینج ہو جائیں، وہ ہماری اپنی خواہشات ہوتی ہیں. کہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم کوئی ایسے کپڑے پہنے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھے لگتے ہیں. پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے اچھے لگتے، لیکن پھر اس میں مجھے اپنا آپ نہیں اچھا لگتا، میں اپنے آپ کو اس میں فٹ نہیں پاتی، میرا دل نہیں مانتا، لوگ مجھے میرے جو ہے نا وہ بیکورڈ سمجھیں گے، مجھے ایکسٹریمسٹ سمجھیں گے، میری خوبصورتی چھپ جائے گی. یعنی اور میں اگر اور بھی چیزوں کے بارے میں ایسے سوچ لیں کہ خواہشات آپ کو روکتی ہیں. حلال کمائی کم ہوگی، اس میں ہمارا گزارا نہیں ہوگا، ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا، لوگوں سے دوستیاں چھوٹ جائیں گی، لوگ ہمیں کم فقیر سمجھیں گے، کم تر سمجھیں گے، یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں اپنی خواہشات پر بیسڈ ہوتی ہیں. اپنے آپ کو، اپنے دل کو چیک کرنا چاہیے کہ میں کس وقت میں چینج نہیں ہو رہی، میری کیا خواہش ہے. کیا میری خواہش میرا الہ بن گئی ہے، اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، اللہ کی برابری ہو گئی ہے اس کی. یعنی قرآن میں آتا ہے نا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہے. تو جی بالکل، خواہشات بھی الہ بن جاتی ہیں، اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننے دیتی. چیک کریں جی سارے، میں بھی ایسا نہیں کہ میں کوئی الگ سے بات کر رہی ہوں اور صرف آپ سے کر رہی ہوں، مجھے خود اپنی ذات کو بھی چیک کرنا ہے. تیسری چیز جو ہمیں بدلنے سے روکتی ہے وہ صحبت ہوتی ہے. ہماری کمپنی کیسی ہے کہ وہ یعنی آپ چاہیں بھی نہ، بہت شدید بھی چاہیں اور آپ کے دل نے مانا ہو کہ ہدایت کی بات کیا ہے، لیکن آپ کی صحبت آپ کو مجبور کر دیتی ہے. اور اکثر و بیشتر تو صحبت میں ظاہر ہے ڈیفینیٹلی آپ کے آس پاس جو آپ کی کمپنی ہے، آپ کے فرینڈز ہیں، وہ ایسے کام کر رہے ہیں اگر کہ جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں، تو آپ کو تو خیال بھی نہیں آنے دیں گے وہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اور آپ کو اس طرف جانے بھی نہیں دیں گے کہ آپ سوچیں یا آپ علم حاصل کریں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. وہ کہیں گے چھوڑو، یہ لوگ تو ڈراتے رہتے ہیں، ان کے پاس نہ جانا، بیٹھ کے کرنا کیا ہے. وہ جو پڑھ گئی ہیں وہ بھی دیکھی ہیں، بہت ان کو بھی دیکھا ہے، ان سے برا تو کوئی ہے نہیں، اس سے اچھا ہم جتنے برے ہیں وہ بہتر ہیں ان بروں سے، نعوذ باللہ. یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ ایک دم ڈاوا ڈول ہو جاتے ہیں کہ اوہو یہ نہ ہو کہ میں ادھر جا کے اس سے بھی گئی گزری ہو جاؤں. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ اپنی صحبت چینج کریں. وہ جیسے وہ نہیں تھا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے تو اس نے 100واں قتل بھی کر دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کی صحبت ایسی تھی کہ اس کو جیسے پرووک کرتا ہے نا انسان کو، کوئی ٹریگر کر دیتی ہے کوئی چیز، تو اس کو ٹریگر کر دیتی تھی وہ جگہ اور وہ صحبت کہ چلو جی مارو، قصہ ختم کرو، منہ ہی بند کرا دو. تو اس نے اپنی صحبت چینج کی تھی اور وہ چل رہا تھا دوسرے شہر کی طرف، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کوشش کے اوپر بھی اس کی کوشش کو قبول کر کے اس کو جنت دی تھی. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ میں کس طریقے سے سلولی اینڈ گریجولی اپنی کمپنی کو چینج کروں جس کی وجہ سے میرے اندر چینج آئے. کیونکہ اتنی چاہت کے باوجود، اتنا دل میں محبت ہے اللہ کی، اس کے باوجود میں نہیں بدل رہی. میرا طور طریقہ، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے کپڑے، میری کچھ چیزیں بدل نہیں رہی. میں آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ. واٹ از ہیپننگ؟ سو چینج یور کمپنی نا. اور یہ جو دھوکہ ہوتا ہے نا میری پیاری بہنوں، کہ انسان کہتا ہے کہ میں اللہ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ مجھے جج نہ کریں، میرے باہر کے حلیے سے یا میرے طور طریقے سے جج نہ کریں، اللہ کا پیار میرے اندر بہت ہے. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان انسان کو دیتا ہے. کیونکہ ایمان خوشبو کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایمان خوشبو کی طرح ہوتا ہے. اب جب آپ نے پرفیوم لگایا ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کی خوشبو
دوسروں کو محسوس ہوگی، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گی، وہ چھپی نہیں رہے گی وہ خوشبو۔ بالکل ایمان ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بڑھ کر رنگ میں کون خوبصورت، اللہ کا رنگ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اٹس امپاسبل دیٹ یو ہیو extreme love for Allah subhanahu wa ta'ala in your heart and it is not showing in your mannerism, in your clothing, in your what do you say, in your life. It has to show. اور وہ کرے گا، اپنے رنگ دکھائے گا کہ وہ پتہ چلے گا کہ آپ کے دل کے اندر ایمان ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایمان کی خوشبو کو محسوس نہ کیا جا سکے۔ اور ظاہر پہ معاملہ کرنا ہوتا ہے، دنیا میں سب ظاہر پر معاملہ کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب آپ کا بچہ کو غلطی کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ آپ یہ تو نہیں کہتے ہو دل تمہارا بڑا اچھا ہے تو میں تمہاری اصلاح نہیں کرتی، بس تمہارا دل اچھا یہی کافی ہے۔ نہیں، آپ کہتے ہیں کہ بچے کو اچھی بات بتانی اور برائی سے روکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ آپ نے ظاہر پر معاملہ کرنا ہے۔ اچھا، اب چوتھی چیز کیا چیز ہوتی ہے کہ جو ہم کو روکتی ہے چینج سے، اور وہ ہے عجب۔ عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو پسند کرنا، جو آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، اپنا آپ اچھا لگ رہا ہے، اپنے طور طریقے اچھے لگ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں یو آر دا بیسٹ۔ اس کی وجہ سے چینج نہیں آ سکتی۔ چینج تبھی آتی ہے جب بندہ ہمبل ہوتا ہے اور عاجز ہوتا ہے اور وہ اپنی غلطیاں ڈھونڈتا ہے اور دوسروں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے آپ کو بیسٹ سمجھے اور سب لوگوں سے اوپر سمجھے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا تو فیصلہ ہی نہیں ہوا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ کون سی اس کی نیکی قبول ہوئی ہے، کون سی نہیں قبول ہوئی۔ اور آج کل تو یہ جو جملہ ہے نا کہ ڈونٹ جج می، یہ بھی عجب پہ مبنی ہے، کیونکہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا ایمان تو تمہارے سے بہت زیادہ اچھا ہے، تم کون ہوتے ہو کہ مجھے جج کرو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اچھا، آئینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اس کو وہی دکھاتا ہے جو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا۔ اگر اس کے منہ کے اوپر کوئی کالا نشان لگا ہوا ہے تو آئینہ اس کو دکھا دے گا کہ بھائی نشان لگا ہوا ہے۔ آئینہ یہ نہیں کہے گا تم ویسے بہت ہی پیاری ہو، نشان لگا تو کیا ہو گیا، رہن دو، نہیں، وہ کہے گا کہ نہیں نشان لگا ہوا ہے۔ آئینہ یہی کرتا ہے نا کہ نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے کہ ایک دوسرے کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے تم موجود ہو۔ وہ جو تھے نا پانچویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، وہ اپنے ساتھ ایک بندہ انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا جو ان کے کپڑے کو پکڑ کے کھینچے اور ان کو غلطی سے روکے، جب وہ غلطی کر رہے ہو تو ان کو بتا دے۔ انہوں نے ان کو پیسے پہ رکھا ہوا تھا کہ تم مجھے ضرور بتانا، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ کوئی میں بڑی سے بڑی غلطی کر جاؤں، کوئی مجھے جرت نہ کرے کہ وہ بتائے کہ میں غلط ہوں۔ تو یہ میری پیاری شہزادیوں، یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو آپ کو روکتا ہے برائی سے، جو بھی آپ کی بہن روکتی ہے اور سیدھا راستہ دکھاتی ہے، ایسے سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل میں آپ کی محبت رکھی ہوئی ہے، اور یہ کہ وہ آگ سے کھینچ کے جنت کی طرف آپ کو لے جانے کی کوشش کری، اور آپ اس کو کہہ رہی ہو ڈونٹ جج می، ہاؤ ڈیئر یو، ہو آر یو، مائنڈ یور اون بزنس۔ ہمیں تو اس کو گلے لگانا چاہیے اور کہنا چاہیے جزاکم اللہ خیر، کتنی پیاری بات کی آپ نے۔ آپ بھی دعا کریں، میں کوشش کرتی ہوں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اور یہ ساری چیزیں ایک علم حاصل کرنا شروع کر دیں۔ دوسرا، اپنی خواہشات کو الہ نہیں بنانا، کہیں اپنے آپ سے لا الہ الا اللہ، میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر میری خواہش اللہ کی خواہش کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو میں اپنی خواہش کو توڑ کے پھینک کے پرے پھینکوں گی اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گی اور اللہ کی بات مانوں گی۔ ایک دم سب کے سب اپنے آپ کو، اپنے حلیے کو، اپنے طور طریقوں کو چیک کرنا شروع کر دیں، اپنی صحبت کو بدلیں۔ یہ نہ ڈریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ امیروں کی صحبت چھوٹ جائے گی اور یہ انفلوئنشل لوگوں کی صحبت چھوٹ جائے گی تو میں بہت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے محبت کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معیت آپ کو ملے گی۔ اس سے بڑھ کر اور شان کیا ہوگی ہماری کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہمیں کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین،
جو جمتے ہیں حق کے اوپر اور جو برے چیزوں سے رکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. پھر اپنے آپ کو پسند کرنا چھوڑ دینا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اپنی نیکیوں پر مان نہیں کرنا. پتہ نہیں کون سی نیکی ہم اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. مان تو وہ کرے جس کو رزلٹ پتہ ہو، شان تو اس کی بڑی ہے جس کو رزلٹ پتہ ہو. ہمیں تو رزلٹ ہی کوئی نہیں پتہ ابھی تک کہ آگے کس چیز پہ جو ہے نا وہ مارکنگ کیسی ہوئی ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ. وہ تو قیامت کے دن کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ فقیر ہو جائیں گے، اور جن کو فقیر دنیا میں سمجھا جاتا تھا اور بہت ہی عاجز کہ ان جیسا کوئی بننا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ بادشاہوں کی صورت میں ہو جائیں گے. اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی شان بڑھا دے گا. تو جب تک اس جگہ پر نہیں پہنچ جائیں گے نا جو ہمارا مقصود ہے، تب تک ہم عاجز بنے رہیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگیں گے، علم کی، اچھی صحبت کی. اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین صحبت عطا فرما. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دنیا جانے کا ڈر ہوتا ہے. دنیا تو میری بہنوں ایسے بھی جانی ہے، جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہونی ہے نا، انہوں نے کوئی ہم کو سنبھال کے نہیں رکھنا کہ وہ بڑی حسینہ ہے، بڑی خوبصورت ہے اور بڑی ہمارے دل سے قریب ہے، اس کو ادھر ہی رہنے دیں. انہوں نے ہمیں اسی وقت جو ہے نا قبر کے گڑھے میں ڈالنا ہے اور جان چھڑانی ہے اور واپس آ کے مسکرا کے کھانے کھانے ہیں اور زندگی ویسے ہی گزرنی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کا دکھ ہوتا ہے اور اس کے بعد مسکراہٹیں واپس، کھانے پینے واپس اور باتیں واپس آ جاتی ہیں. تو اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنی اگلی زندگی پہ کتنا فوکس کرتے ہیں اور ہم اپنے لیے کیا چوائسز اختیار کرتے ہیں. یہ وقت ہے کام کرنے کا اور وہ آگے جا کے ہے عیش کرنے کا. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بچے کی تکمیل کے لیے بنایا نا کہ وہاں پر تکمیل ہو جاتی ہے، بچہ بن جاتا ہے، ویسے اس دنیا کو ایمان کی تکمیل کے لیے بنایا اور عمل صالح کہ یہاں پر ہم نے یہ کام کرنا ہے. اور آخرت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری خواہشات کی تکمیل کے لیے بنایا ہے. تو اس ترتیب کو الٹنا نہیں ہے ہم نے کہ ہم اس دنیا کو اپنی خواہشات کی تکمیل کا بنا دیں اور آگے کچھ اور تیار کر لیں. نہیں 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 نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.